اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد، ہمارے سلسلہ بیان کے اس چوتھے مرحلے میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی جزئی تشریح کے حوالے سے ہم آج کچھ اور مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے اس سلسلہ بیان کو جس میں ہم نے مختلف موضوعات اس دعا میں پائے ہیں، ایک ایسا موضوع ہے کہ جو انسان کو اپنے پروردگار سے وابستہ کر دیتا ہے، اور وہ وعدہ پروردگار ہے کہ مجھ سے تم مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. اور یہ وہ عظیم موضوع ہے کہ جو انسان کو قوت قلب عطا کرتا ہے، یعنی اسے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور ایمان کے درجہ عالی پر فائز ہونے کے بعد انسان پھر اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ وہ صادق الوعد ہے، اور اس کے وعدے میں کوئی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، خلف وعد کرتا ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یوں تو کئی ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو وہ اس کام پر قادر نہیں ہے، یا وہ چاہتا نہیں ہے کہ ایسا کرے. قادر ہونے کے باوجود مختلف وجوہات کی بنیاد پر وہ اس وعدے پر عمل کرنا نہیں چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ذات پروردگار کی نسبت قابل تصور ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی چیز کا وعدہ کرے اور اس پر قادر نہ ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. وہ جو وعدہ کرتا ہے پھر اسے وہ پورا کرتا ہے. وہ مخلوق کی طرح جو آپس میں وعدے کیے جاتے ہیں ویسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی شخص کسی سے وعدہ کرے اور وہ اس میں پورا نہ اترے. کیوں نہ اترے؟ یا تو وہ اس پر قادر نہیں ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہتا. اور ظاہر خلف وعد ایک ایسی برائی ہے کہ جو انسان کو وعدہ کرنے والے کے حوالے سے اس قدر اس سے دور کر دیتی ہے کہ یہ انسان جس نے یہ کہا تھا میں یہ کروں گا اور وہ نہیں کر رہا ہے، وعدہ ہے نا، وعدے کی پرسش ہوتی ہے، وعدے کی پرسش ہوگی، سوال ہوگا تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اور اللہ کا وعدہ ایسا ہے کہ وہ پختہ وعدہ کر کے اس پر اس طرح سے عملی تصدیق کرتا ہے کہ جو اس نے کہا تھا اسی کے عین مطابق اس نے عمل کیا. اس دعائے ابو حمزہ صومالی میں معصوم کے جو الفاظ ہیں وہ اسی سلسلے سے مربوط ہیں. امام اپنی اس دعا میں اس طرح سے بارگاہ الہی میں دست بدعا ہو کر عرض کرتے ہیں، اللہم انت القائل وقولک حق
اے میرے پروردگار تو نے کہا ہے، جو تو نے کہا ہے وہ حق ہے، تیری بات حق ہے، صحیح ہے، تیرا قول، تیرا فرمان، تیرا کلام، تیرا کہنا، تیرا وعدہ برحق ہے، کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہے۔ کیا کہا ہے انت القائلو، آگے فرماتے ہیں وَوَعْدُكَ صِدْقٌ، تیری بات جو ہے وہ حق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ یہ کہنے کے بعد یعنی گویا انسان جب اللہ سے دعا مانگے، اللہ کو اس کے وعدے کے پورا کرنے کے حوالے سے اس کی ان صفات کا تذکرہ کرے کہ اے پروردگار تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو صادق الوعد ہے، یقیناً جو تو وعدہ کرتا ہے یا جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ تو نے پورا کیا ہے ہمیشہ۔ اور اسی وعدے کی یاد دہانی کرتے ہوئے کیا ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، سوالی بنو، درگاہ بارگاہ الہی میں سوالی بن کر آؤ کہ مجھے اپنا فضل عطا فرما، اپنے کرم سے مجھے نواز، اپنی عنایت سے مجھے سرفراز فرما۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ تم اس کے فضل کا سوال کرو، اس کے فضل کو طلب کرو۔ اور دعا بھی یہی چیز ہوتی ہے نا، جب انسان کوئی چیز طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، سوالی بنتا ہے۔ یہ مانگنے کے الفاظ ہماری اردو زبان میں سوال اور طلب دونوں کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں۔ طلب کرنا، لفظ طلب بھی عربی ہے اور سوال بھی عربی ہے، ان دونوں کا ترجمہ جو ہے ہماری اردو زبان میں آسان لفظ میں مانگنا، طلب کرنا، مانگنا۔ اور ہم جب سوالی بن کر بارگاہ پروردگار میں دست نیاز دراز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ جو اس نے ہم سے کہا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اس کے فضل کو طلب کرو، تو گویا یہ اس کا حکم ایسا ہے کہ گویا ایک طرح کا وعدہ ہے کہ تم اس کے فضل کو طلب کرو۔ ان اللہ کانا بکل شیء علیما، اللہ اکبر۔ معصوم کے الفاظ نے اس طرح سے ہماری توجہات کو ذات پروردگار سے متصل کر دیا ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں اس بنیاد پر اپنی زبان پر یہ الفاظ لائیں کہ اے پروردگار تو جانتا ہے ہر شے کو، مگر تو نے چونکہ ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور حکم دیا ہے کہ مجھ سے طلب کرو، سوال کرو، مانگو، تو ہم مانگتے ہیں۔ اے پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، ہم تیری بارگاہ میں تیرے حکم کی تعمیل میں سوالی بن کر آئے ہیں۔ اور پھر امام بارگاہ پروردگار میں عرض کرتے ہیں الہی ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیہ، اے پروردگار تیری ذات اس سے بالا تر ہے کہ جب تو خود کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور پھر تیری ذات اس سے بلندتر ہے کہ تو نہ عطا کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق کی نسبت سے یہ بات قابل تصور ہے کہ مخلوق کوئی وعدہ کرے یا کہے کہ مجھ سے لو، اور پھر اس کے بعد جب دینے کا مرحلہ آئے اس وقت وہ نہ دے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اس سے بالا تر ہے، اس کی صفات عظیمہ اس سے بالا تر ہیں کہ وہ حکم تو دے مانگنے کا اور دینے سے ہاتھ پیچھا کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی صفات عظیمہ اس سے بالا تر ہیں، اس لیے امام نے پھر دوبارہ فرمایا عرض کی
وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلِكَتِكَ وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلِكَتِكَ، اے پروردگار تو تو اپنی مملکت میں رہنے والوں پر اپنے عطیوں کی بارش کرتا رہتا ہے، انہیں احسان مندی سے اس طرح سے تو انہیں احسان مند بناتا ہے، ان پر احسان کرتا ہے۔ تیری مملکت میں رہنے والا کوئی ایسا نہیں جو تیرے عطیے سے سر افراز نہ ہو، تیرے عطیے سے بہرہ نہ ہو، تیرے عطیے سے مستفید نہ ہو۔ یقیناً تو عطا کرنے، انت المنانو، انت المنانو، یہ لفظ انسان دعا کرنے والے یا مانگنے والے کے عقیدہ باطنی اور اعتقاد قلبی کا اظہار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے بس تو ہی تو ہے جو احسان کرتا ہے، تو ہی تو ہے جو عطا فرماتا ہے، تو ہی تو ہے جو مجھے بخش دیتا ہے، وہ سب کچھ کے جو تیرے پاس عطیات مخلوق میں معین و متعین ہیں، تو عطا فرماتا ہے اپنی مملکت، اور وہ اہل مملکت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں پوری کائنات آتی ہے، آسمانوں میں بسنے والی مخلوق، زمین پر رہنے والے بندے، دریاؤں اور سمندروں اور فضاؤں ہوا میں رہنے والی مخلوق، سبھی اہل مملکت الہی ہیں۔ مملکت خداوندی کی جغرافیائی تحدید ممکن نہیں ہے، اس کی مملکت کا دائرہ اس حد تک وسیع ہے کہ ہم جہاں تک سوچ سکتے ہیں، ہماری سوچوں کی قوت کم ہے، ہماری سوچوں کی پہنچ کم ہے، مگر اس کا دائرہ مملکت اس سے بھی وسیع ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو اپنی مملکت کے ہر فرد کو عطیات سے نوازتا ہے، منان ہے، انہیں عطا فرماتا ہے۔ بَالْعَائِدُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُّنِ رَأْفَتِكَ، اور تو اپنی مہربانی کے ساتھ اپنی مخلوق پر، اپنی مملکت کے رہنے والوں پر اس طرح سے اپنی عنایات کی بارش بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ وہ مخلوق کے جسے تو نے پیدا کیا ہے اس کی کسی حاجت و ضرورت سے غافل نہیں ہے تو، اے پروردگار تو ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے سے آگاہی رکھتا ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم مانگو، اور ہم دستے نیاز دراز کیے ہوئے ہیں بارگاہ الہی میں، اور یہ انسان کی عزت ہے کہ اس کی بارگاہ میں دست نیاز دراز کرتا ہے۔ کسی مخلوق کے سامنے دست نیاز کرنا انسان کی کمتری کی نشانی یا اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں خدا نے اسے عزت عطا کی ہے۔ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، اور میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ جو کچھ بھی تیری زندگی میں تیری بقائے حیات کے لیے ضروری ہے میں وہ تجھے عطا کروں گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ لہذا وعدہ پروردگار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ صادق الوعد ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ کا صادق الوعد ہونا جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی صادق الوعد ہونا چاہیے، ہمیں بھی آپس میں معاملات میں صادق الوعد، وعدے کے پکے ہونا چاہیے، سچے ہونا چاہیے، وعدے کو پورا کرنے والے ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا کام کہ جس کے لیے ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کی مخلوق ہیں جو صادق الوعد ہے، اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے، وہ سچا ہے، تو ہم جب اس کے بندے ہیں
اور بندوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اب ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ کسی بندے سے وعدہ کرتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے وعدہ کرتا ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں جو وعدہ بندہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت کا عملی دم بھرنا۔ یعنی وہ وعدہ کرتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے حکم دیا ہے، میں مانگ رہا ہوں، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بندگی کے تمام فرائض کو ادا کروں گا، تیری بندگی کے تقاضوں کو پورا کروں گا، تیری بندگی میں جو کچھ بھی میرے ذمہ میں آتا ہے میں اسے پورا کروں گا، یہ وعدہ ہے۔ تو گویا اللہ کے صادق الوعد ہونے کے حوالے سے اور سچا وعدہ کرنے والے ہونے کے نسبت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ایک طرف اور اپنی عبادتی زندگی میں دوسری طرف وعدوں کو پورا کرنے والے بنے، سچے وعدے کریں۔ ہم نے اگر کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو گواہی دی ہے دراصل یہ بھی ایک حوالے سے، ایک پہلو سے وعدہ ہے کہ ہم اس گواہی پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ ورنہ آج اگر کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے دن اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ آدمی صادق الوعد نہیں کہلا سکتا۔ ہر لمحے میں اس بات پر قائم رہنا، اور وہ ذات تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے، حی قیوم ہے، وہ تو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم نہ تھے، ہم ہو گئے، پھر نہ رہیں گے۔ تو یقیناً ہماری اور اس کی صفات میں یہی فرق ہے۔ ہم دعا کے حوالے سے چونکہ یہ بات کر رہے ہیں، لہذا دعا میں جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے وہ تو پورا کرنے والا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کر کے جو وعدہ کریں، اے پروردگار تو نے حکم دیا ہے نا مانگنے کا، مانگ رہے ہیں، مگر تو نے جو کچھ بھی ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا، اے پروردگار ہم اس پر پورا اتریں گے۔ اے اللہ، اے منان، اے محسن، اے وہ ذات کے جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، ہم پھر بھی اس کے محتاج ہیں، اور تو کتنا کریم ہے، تو کتنا کریم ہے، کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ کون سا ایسا سخی ہے دنیا میں کہ جو خود کہے دینے کے لیے کہ بس مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور وہ عطا کرنے والا وہ کہ جس کی زمانی اور مکانی محدودیت بھی نہیں ہے کہ کس علاقے کو دے گا، کس شخص کو دے گا، کس وقت دے گا، کب نہیں دے گا، کیا دے گا کیا نہیں دے گا، وہ ان چیزوں سے بالاتر ہے۔ وہ سب کچھ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ میں نے شاید پچھلے کسی بیان میں عرض کیا تھا کہ پروردگار وہ ہے، وہ کریم و رحیم ہے، وہ اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ تجھے میں نے پیدا جو کیا ہے تم مانگ تو صحیح۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو لفظ اللہ بھی زبان پر نہیں لاتے، مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی ذات کی طرف توجہ و التفات قلبی کرتے ہیں تو اللہ انہیں عطا بھی فرما دیتا ہے، اور یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی نوازش ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم صرف مانگنے والے ہیں۔ آج کے اس بیان میں جو ہمارا موضوع تھا وہ وعدہ پروردگار، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اور ہم اس کے وعدے پر عمل کرتے ہوئے اس سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص طلب کرنے میں ہچکچاہٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو اس سے
یا خدا نخواستہ بالا تر سمجھے یا بے نیاز سمجھے، دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ کوئی بے نیاز نہیں ہے سوائے ذات پروردگار کے، سب نیاز مند ہیں، سب جو ہے محتاج ہیں، لہذا ہر چیز میں بھی محتاج ہیں، ہر شے میں محتاج ہیں، ہر جگہ محتاج ہیں، ہر مکان میں محتاج ہیں، ہر چیز میں محتاج ہیں، اور وہ کون ہے؟ ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ میں بار بار اس لفظ کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ امام نے ہمیں وعدہ پروردگار کی بنیاد پر یاد دہانی کروائی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے مانگو، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہمیں صدق دل کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار، تیرے حکم سے ہم مانگ رہے ہیں، اور تیری ذات کریم ہے، تو دینے والا ہے، تیرا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہ امام نے اپنے اس دعائیہ الفاظ کے ذریعے سے ہمیں دونوں طرف سے متصل کر دیا ہے، وابستہ کر دیا ہے پروردگار عالم سے، اور اللہ کے وعدے کے مطابق ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ذات عطا کرنے والی ہے۔ ہر دعا کرنے والا یہی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر اسے توقع نہ ہو کہ وہ دے گا کہ نہیں دے گا تو پھر وہ کیسے عطا کرے گا؟ اسے توقع نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے درس بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں دعا مانگتے وقت امید نہیں، یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ دینے والا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، لہذا اس کی عطا کا دامن بہت وسیع ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہماری احتیاج کا دامن وسیع ہے۔ وہ دامن اس کا عطا کرنے کا وسیع ہے، اور ہمارا دامن احتیاج وسعت رکھتا ہے۔ لہذا ہم جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں مانگیں۔ مانگنے میں ہمیں اس کی بارگاہ کے سامنے شرم کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس نے مانگنے کا حکم دیا ہے، اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو دونوں طرف سے عبدیت ہماری طرف سے اور معبودیت کے تقاضوں کی تکمیل اس کی طرف سے ہمارا پختہ یقین ہے کہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ لہذا آئیے ہم امام کے انہی الفاظ کے ساتھ بارگاہ الہی میں دست بدعا ہیں کہ اے پروردگار، تو ہی ہماری انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ، وہ اللہ کے جو ہر شے کو جانتا ہے، علیم ہے۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے، مگر تو نے حکم دیا تو مانگ رہے ہیں، اب ہمیں عطا فرما، ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو تو جانتا ہے اس میں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 لا